بات پیش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اجازت دی جائے اور موقع فراہم کیا جائے تو وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زور صاحب نے بہت ساری چیزوں میں اجتہاد کیا۔ لسانیات، فونیٹکس پہ سب سے پہلی کتاب اردو میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور صاحب کی ہے اور یہ کتاب انگریزی میں ہے، جہاں ان کے شاگردوں نے زور صاحب کی دوسری ادبی تصانیف کی طرف توجہ کی، وہیں ان کے شاگرد رشید ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب نے زور صاحب کے افسانوں کو انگریزی میں پیش کرتے ہوئے اپنے استاد کو خراج تحسین ادا کیا تھا اس کی خدمت میں۔ ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب بے شمار تحریروں کے تخلیق کار ہیں اور اس ترجمے کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ تخلیق و ترجمہ دونوں پر انہیں دسترس حاصل ہے، جو یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ابھی شکیب صاحب نے بتایا کہ لندن میں، امریکہ میں، جرمنی میں، اٹلی میں زور صاحب کی یا دکنی کی لوگ تحصیل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زور صاحب کے افسانے اگر انگریزی زبان میں آ جاتے ہیں، جو کام رحیم الدین کمال صاحب نے انجام دیا ہے، تو اس سے استفادے کی جو نئی صورتیں نکل سکتی تھیں اس طرف انہوں نے توجہ کی، اور آج وہ اس محفل میں بطور صدر موجود ہیں۔ میں ان سے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا، استفادہ حاصل کرنے کا موقع دیں۔ عالی جناب ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کی یہ محفل اپنی نوعیت کی ممتاز محفل ہے اور اس محفل کے ساتھ بے شمار یادیں وابستہ ہیں۔ مجھے ڈاکٹر زور صاحب کے ساتھ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں مڈل کلاسوں میں اسکول سے ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں اور ان کے ہر کام کی جس جستجو، جس لگن اور جس محنت اور جس مقصد کے ساتھ انہوں نے کام کیا، وہ سب میرے رگ و ریشے میں سمایا ہوا ہے۔ میں نے جن بزرگوں سے استفادہ کیا ان میں سے چند کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب چند ارباب کمال میں کیا ہے، جو دلی سے چھپی ہے۔ اس میں ڈاکٹر زور صاحب پر بھی ایک بہت تفصیل سے ان کی شخصیت پر ایک مضمون ہے، جو دراصل ابتدا میں سبرس کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک صدمہ ہے کہ ڈاکٹر زور کا ادارہ، جس کی تاریخی تہذیبی حیثیت کو ابھی ہم نے نہیں سمجھا اور اس کے بچانے، اس کی ترقی کے سامان پیدا کرنا، اور بھی اس زمانے میں جب کہ زر و جواہر کی بھرمار ہے، اور اس میں یہ نہ ہو، اور بیچارے اردو اکیڈمی کے صدر انصاری صاحب کا ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس بار کو سنبھالا اور یہ کتابیں منظر عام پہ آ سکیں۔ میں کچھ خدا لگتی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور چند لمحے آپ کے ساتھ اس گفتگو میں چند باتیں
اور چند خیالات پیش کرنے کا میں متمنی ہوں۔ اردو زبان ایک تہذیب رکھتی ہے، اس کی ایک وسیع اور بہت ہی دلکش تہذیب ہے، اور اس تہذیب کی ایک تاریخ ہے۔ ہندوستان میں دو تہذیبی دھارے متصادم ہیں۔ ایک کی نمائندگی کرنے والا دھارا وہ ہے جو وہ اپنے آپ کو قلعوں میں بند کرتے ہیں اور اپنا امتیاز اور اپنا تفوق جتاتے ہیں۔ دوسری تہذیبی دھارا وہ ہے جو کہ میل ملاپ کا ہے، محبت کا ہے، اور ہر اچھی چیز کو اپنا کر اس کو ایک جوہر کی طرح پیش کرنے کا حامی ہے۔ یہ دو تہذیبی دھارے ہندوستان میں چل رہے ہیں، اور اس کا تصادم بھی ہے، اس پر ایک تاریخی بحث کی ضرورت بھی ہے۔ مگر اتفاق ہے کہ ہندوستان کا جو دکن کا حصہ ہے اس تہذیبی دھارے کی نمائندگی کرتا ہے جس کی نمائندگی دکن کی دکنی زبان سے ہوئی۔ اس کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے، میں آج ان پر بحث کرنے کے لیے نہ وقت ہے اور نہ یہ موقع ہے، لیکن میں نے اپنے بعض مضامین میں اس سے بحث کی ہے۔ ایک مضمون میرا ہے جو چھبرس میں چھپا تھا، مگر جس توجہ کا وہ مستحق ہے شاید اس کی پر توجہ نہیں ہوئی۔ اس کا عنوان ہے جدید ہندوستان میں اردو کی بقا اور ترقی کی تہذیبی ضمانتیں۔ میں نے اسی بحث سے اس کا آغاز کیا ہے کہ ہندوستان میں جو تہذیب ہے، اردو اور دکنی تہذیب جس کی تاریخ بہت وسیع ہے، اس کے تحفظ کی خود ہندوستان کے تہذیب میں کیا ضمانتیں ہیں، اور ہم کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ایسا حادثہ تقسیم ملک کا ہوا جس کی وجہ سے اردو متاثر ہوئی، مگر اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ جب اردو کی جگہ ہندی کو ایک ووٹ سے نیشنل زبان بنا دی گئی تو یہ توقع کی جاتی تھی کہ ہندی سارے ملک میں عام ہوگی، مگر بدقسمتی سے آج تک یہ نہیں ہو سکا، اور جنگالی ہند والوں نے اس کے لیے قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ساؤتھ اس تہذیبی کی نمائندگی کرتا ہے جو آپس میں میل ملاپ اور آگے بڑھنے اور محبت کو جگانے اور آگے قدم بڑھا کر ہندوستان کو ترقی دینے کی طرف مائل ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس تہذیب کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے اب ہم کو مختلف قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ یہ جمہوریت ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارا اس خزانے میں حصہ ہے جس میں کہ عوام کا خزانہ ہے۔ ہم ایک اردو بولنے والے وہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی ہیں، جس میں یہ اس کی نمائندہ یہاں دیوی جی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ میل ملاپ کی جو دلکش اور بہت ہی طاقتور تہذیب ہے اس کو سلامت رکھیں اور ہندوستان میں اس کو اس طرح پھیلائیں کہ ہندوستان ساری دنیا میں ایک ایسا نمائندہ ملک بنے کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ افسوس ہے کہ ہندوستانی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہندوستان کی تہذیبی عظمت کو سمجھنے سے محروم ہیں، اور تنگ نظری کی وجہ سے وہ ہندوستان کو، اس کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو گھٹانے کی طرف مائل ہے۔ اس لیے ہم سب کو آج تصفیہ کرنا ہے، اور ہم کو اپنے اداروں کی طرف
اور ان کی سلامتی کی طرف حد سے زیادہ محنت اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو زیادہ طوالت نہیں دیتا، لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادارے ادبیات اردو کی سلامتی، ترقی اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے سب کو تیار ہونا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ادارے ادبیات اردو کا میں ایک واحد آدمی اس پر زندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اس عظیم ادارے کو اپنی زندگی میں ایک بہت ہی بارآور ثمر آور ادارے کی صورت میں دیکھ کر اپنی یہاں چلوں۔ میں نے اس خیال سے کہ ہندوستان کے اس تہذیبی تحریک کو کس طرح سے عام کیا جائے، اسی نقطۂ نظر سے اب ایک رسالے کی جو ماہنامہ ہوگا اس کی اجرائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے، اس کا نام ہے تہذیب و ثقافت، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا نہ صرف ہندوستان کے اردو بولنے والے اور اردو تہذیب کو برتنے والے اس سے وابستہ ہوں، اس سے استفادہ کریں، بلکہ وہ سب بستیاں جہاں اردو ہندوستان سے باہر جگہ جگہ قائم ہے اور وہ تہذیب وہاں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے فروغ کے سامان کریں۔ میں مایوس نہیں ہوں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اس پیغام اور اس دعوت کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے خزانے میں ہمارا حصہ ہے، ہمارے اداروں کا حصہ ہے اور ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم کو کبھی اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، ہمت و حوصلے سے اس جستجو کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہم آپس میں ادارے ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اس تصادم کو روک دینا چاہیے۔ اس کام کرنے کا بہت بڑا میدان ہے اور اس کے لیے بڑے حوصلوں کی ضرورت ہے، اور باہم اتحاد و اتفاق سے اپنی راہیں نکالنا چاہیے۔ میں چند کلمات کے ساتھ آپ سب سے ہی التجا کرتا ہوں کہ ایک ایسی کانفرنس کیجیے جس میں ہمارے تعلیمی، ہمارے تہذیبی اور ہماری زبانیں جو اس کی مستحق ہیں کہ آپ سب مل کر کام کریں، اس پر غور و خوض کیا جائے۔ خدا بےحد شکریہ عالی جناب ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب۔ حاضرین کرام، آج کتابوں کی قیمت میں 100 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ ہر کتاب 100 روپے کی کمی کے ساتھ آپ کو باہر دستیاب رہے گی۔ کیا کہا کہ قیمت نہیں پتہ۔ اب اس جلسے کا سب سے خوبصورت مرحلہ، یعنی یہاں موجود اکابرین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عالی جناب ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بصیرت آمیز تقریر سے ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہمیں مل جل کر بہت کچھ کرنا ہے، اور زور صاحب کے ساتھ کام کرنے کی بات جو انہوں نے کی تو اس سے ہمیں جوش ملا، حوصلہ ملا اور خود کام کرنے کا ایک سلیقہ، ایک سمت ملی کہ کام کرنا چاہیے۔ میں ان کے ان خیالات اور یہاں ان کی موجودگی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب صاحب نے زور صاحب کے ساتھ اپنی رفاقت کا جس انداز سے تذکرہ کیا، اس کے لیے میں ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتی ہوں۔ پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب نے زور صاحب کا جس انداز سے ذکر کیا، اس نے مجھے حسد میں مبتلا کر دیا۔ جی چاہا کہ اے کاش میں کچھ برس پہلے پیدا ہوتی اور وہ سب حاصل کر لیتی جو بہت ساروں کو ملا اور جس سے میں محروم رہ گئی۔ لیکن مجھے اس بات کی پھر
حسد کرنا بہت آسان ہے. میں نے سوچا کہ بھئی شکر کر لینا چاہیے کہ بھئی ایسے لوگ تو میں دیکھ رہی ہوں, ان سے سن رہی ہوں جنہوں نے زور صاحب کے ساتھ کام کیا, اور وہ تحریر زور صاحب نے ہمارے لیے محفوظ کر دی, جن کے توسط سے ہم اپنے آپ کو بھی ان کی خدمت میں حاضر محسوس کر سکیں. اور اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بھئی اسے پڑھنے کی توفیق تو عطا ہوئی, یہی کافی ہے. میں پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. علم کی دولت کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہوئے رحیم الدین انصاری صاحب نے جو کار خیر انجام دیا ہے, اور وہ آج یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا, میں ان کی مشکور اور ممنون ہوں. پروفیسر مجید بیدار صاحب نے ان کتابوں کو طباعت کے مراحل سے گزارنے میں جو صعوبتیں اٹھائیں, دقتیں جھیلیں, اور یہاں تک اس منزل تک اسے پہنچانے کا جو کام انجام دیا, اس کے لیے میں پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب سے آخر میں یہاں شہنشین پر جو موجود ہیں اس لسٹ میں ڈاکٹر رفیع الدین قادری صاحب, وہ اس اعتبار سے صرف شکریہ کے مستحق نہیں ہیں, بلکہ ہم سب کو ان کا تالیوں کی گونج میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے والد صاحب کے خزانے کو اس انداز سے محفوظ رکھا اور یہاں تک پہنچایا, اور آئندہ بھی اس میں اضافے کا منصوبہ رکھتے ہیں. ہم سب ان کے اس کام میں ان کے ساتھ ہیں. ہم سے جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. میں رفیع الدین قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں نے جامعہ عثمانیہ میں جب داخلہ لیا تھا تو آج یہاں جو ٹھہر کر دو لفظ بولنے کی قابلیت مجھ میں آئی ہے, ان مراحل میں جس شخص نے میری دستگیری کی تھی ان کو میں جب نہیں دیکھتی ہوں تو دل میں تکلیف سے ہوتی ہے. یہاں استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے, اور میرے استاد محترم پروفیسر مغنی تبسم صاحب ادارہ شعر و حکمت کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. یقیناً سبھی طالب علم استاد کی غیر موجودگی کا درد جو محسوس کر رہے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں. مغنی صاحب نے اپنے علمی سفر میں ہر قدم پر ہر لمحہ جس طرح سے ڈاکٹر زور کو ان کی تعلیمات کو یاد رکھا تھا, ان کی غیر موجودگی کے باوجود ان کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض بن جاتا ہے, کیونکہ مغنی صاحب نے ادارے کی ایک طویل عرصے تک خدمت بھی کی ہے. اب صحت کی خرابی کی بنا پر وہ ادبی اجلاس میں شرکت سے قاصر ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آج کا یہ پروگرام اردو ہال میں منعقد ہوا ہے. اردو ہال کے کرتا دھرتا ہمارے رحیم خان صاحب جو ادبی اجلاس کے اہتمام میں ہمتاً مصروف رہتے ہیں, اور ان کے تمام ساتھی جو رات دن یہ کام کرنے میں مشغول رہتے ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ انہوں نے آج اسے ایک نیا رنگ دیا ہے. اردو ہال میں آنے والے جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ زندگی کا تقاضا تبدیلی ہے, ہر چیز میں تبدیلی آنی چاہیے. تو اردو ہال نے یہ حال کی تبدیلی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے, اپنی فکر میں تبدیلی لانی چاہیے, اپنے عمل میں تبدیلی لانی چاہیے. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پریس کا, میڈیا کا اور تمام احباب کا, تمام لوگ یہاں جو موجود ہیں, اور ان کے چہرے جس خوشی سے دمک رہے ہیں کہ انہوں نے زور صاحب کو یاد کیا, ان کو خراج تحسین پیش کیا, ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہوں, خوشی کا روز ہے, خوش ہے زمانہ. خوشی کا روز ہے, خوش ہے زمانہ, ہے کیا تحریر میں یہ سب نے جانا. ہے یاد زور یاد زندگی ہے یاد زور یاد زندگی ہے, خراج زور ہے تا بندگی ہے. شکریہ. خدا حافظ.
شہر حیدرآباد در حقیقت قلی قطب شاہ کا بسایا ہوا ایسا شہر ہے جس میں محبت اور خلوص اور بھائی چارگی کا شہرہ ہے۔ اسی شہر میں 1905 میں ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور پیدا ہوئے، اور انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو زبان، اردو تہذیب اور اردو ادب کی خدمت کا ارادہ کیا۔ نتیجہ یہ کہ سن 1931 میں جب وہ باہر کے دورے سے واپس آئے، اس وقت تک انہوں نے 1929 میں اردو شہ پارے شائع کی تھی۔ جب لندن میں تھے تو انہوں نے اردو فونیٹکس شائع کی۔ انڈین فونیٹکس ان کی بہترین کتاب ہے جو انگریزی میں ہے۔ ہندوستان میں واپس آنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ دکن کے بہت سے نایاب فن پارے ایسے ہیں جن پر کوئی توجہ دی نہیں گئی۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا، اور اس ادارے کا نام ادارہ ادبیات اردو رکھا، اور ایک کتب خانہ شروع کیا، ایک ماہنامہ رسالہ صبرس شروع کیا، اور مختلف نایاب قلمی کتابوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ادارہ ادبیات اردو میں نایاب دکنی کے مخطوطات 3000 مخطوطات محفوظ ہیں۔ اور اس ادارہ ادبیات اردو میں سب سے اہم چیز جو دیکھی گئی کہ ڈاکٹر زور نے ایک بہترین کتب خانے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین میوزیم بھی شامل کیا، اور اس میوزیم میں دکن کے بادشاہوں، دکن کے امراء اور دکن کے صوفیہ کرام کی تصاویر اور ان کے استعمال کردہ چیزیں تمام موجود ہیں۔ تو آئیے اس ادارے ادبیات اردو کا وہ مشاہدہ کریں جو ڈاکٹر زور کی نگاہیں مشاہدے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ انہوں نے کتب خانہ قائم کیا، ہزارہا کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کی فہرستیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر زور نے جتنے مخطوطات جمع کیے، ان تمام مخطوطات کی فہرست مخطوطات ادارہ ادبیات اردو جلد اول، دوم، سوم، چارم، پنجم شائع کی۔ اور اس کتاب کو نایاب ہونے سے بچانے کے لیے NCPL نیشنل کونسل فار پروموشن اردو نے ان جلدوں کو دوبارہ شائع کیا۔ اس طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص تذکرہ مخطوطات کو حاصل کر کے ادارہ ادبیات اردو میں جتنے مخطوطات ہیں، قلمی کتابیں ہیں، ان تمام کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم چلتے ہیں ادارہ ادبیات اردو کے اس کتب خانے میں، اس شعبہ مخطوطات میں، اس میوزیم میں، اور خاص طور پر آج کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اس کمپیوٹر سنٹر میں، اور جہاں خطاطی کی بھی تعلیم و تدریس ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو محفوظ رکھنے کا جو سلسلہ ہے، یہ در حقیقت زور صاحب کی خدمات اور ان کا اعتراف کا ایک بہتر